ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل گائز جے کے ایس ایس آر بی جو ہے 31 مارچ کو آپ کا پیپر لینے جا رہی ہے. جو پٹواری کا آپ کا ایگزام ہے، آپ کا جو کوالیفائنگ پیپر ہے اردو، اس کا جو ایگزام ہے وہ 31 آپ کے ایڈمٹ کارڈز بھی ایشو ہو چکے ہیں. اس سلیبس میں آپ کا ایک اہم ترین ٹاپک آتا ہے، دیٹ از ایسے رائٹنگ. آپ کو وہاں پہ کوشچن دیا ہوگا، آپ کو 100 ورڈز کا ایک شارٹ ٹائپ ایسے لکھنا ہے آن سوشل ریلیونس ٹاپکس. ٹاپک آپ کو وہاں پہ دیا ہوگا، آپ کو ان میں سے چوز کرنا ہوگا، کسی ایک پہ آپ کو لکھنا ہوگا. اب چونکہ سلیبس میں ایک ٹرم دی گئی ہے دیٹ از سوشل ریلیونس، تو اس کی ریگارڈنگ سوشل ریلیونس کے ریگارڈنگ ایک اہم ترین ٹاپک جو ہے وہ آتا ہے کرپشن، جس کو ہم فساد کہتے ہیں. کرپشن ایک بہت بڑی بیماری ہے جس نے ہمارے پورے سماج کو غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس پہ ہم ایک شارٹ ایسے لکھیں گے تاکہ آپ کو ہیلپ مل جائے، آپ کے ایگزام میں آپ کو ہیلپ مل جائے. دیکھو، فساد جو ہے جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں، اس کا اصل معنی سیدھے غلط کام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی غلط کام، چاہے آپ قانونی، اخلاقی، کوئی بھی آپ غلط کام کر رہے ہو قانون کے خلاف اخلاقی طور پہ، اس کو ہم فساد کہیں گے. فساد صرف رشوت اور گبن کا نام نہیں ہے. یعنی جو فساد ٹرم ہے ایک براڈ ٹرم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے رشوت لے لیا، کسی نے کچھ گبن کر لیا، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. تو فساد صرف رشوت اور گبن کا نام نہیں ہے. اپنے عہد ہوتا ہے وعدہ، اور اعتماد کو توڑنا، اور اعتماد کو توڑنا، یا مالی اور مادی معاملات، یا مالی اور مادی معاملات کے ضوابطوں کی خلاف ورزی بھی فساد کی شکلیں ہیں. فساد کی شکلیں. اب اس میں خالی یہ نہیں آتا ہے کہ رشوت اور گبن، کسی نے رشوت لے لیا یا کچھ گبن کر لیا، اس کا یہ تھوڑی مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ پورا فساد میں نہیں آتا ہے. فساد ایک براڈ ٹرم ہے، اس میں اپنے عہد اور اعتماد کو توڑنا، یا مالی یا مادی معاملات کے ضوابطوں کی خلاف ورزی بھی، یہ بھی فساد کی شکلیں ہیں. جو کسی بھی طرح کی قانونی یا اخلاقی قوانین کے مطابق نہ ہو. جو بھی چیز قانونی یا اخلاقی قوانین کے مطابق نہ ہو، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی ہم فساد یا کرپشن کہیں گے. یہ آ گیا اس کا تھوڑا انٹروڈکشن پارٹ. اب آپ کو اس میں کیا لکھنا ہے کہ مطلب سوسائٹی میں اس کے کیا افیکٹس ہیں، پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو لکھنا ہے کنکلوژن. تو اب ہم تھوڑا جائیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہیں کرپشن کے ہمارے سماج پہ. سب سے بڑا جو ہے یہ نا انصافی کا باعث بنتا ہے، کا باعث بنتا ہے، کا باعث بنتا ہے. اور معاشرتی نسلوں میں
बदअमनी का सबब बनता है, का सबब बनता है। अब इसके क्या असरात है? सबसे पहला ये है कि ये नाइंसाफ़ी का बायस बनता है। माशरती नस्लों में जो बदअमनी पैदा हो जाती है, अब होता क्या है, मुनाफा के लिए नौकरियों की भर्ती नौकरियों की भर्ती में नाअहल अफराद को शामिल करना भी फसाद है। किसी ने पैसे दे दिए नौकरी के लालच में, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमने एक नाअहल इंसान को शामिल किया जो उस पोस्ट के लायक नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का पार्ट बनता है। फसाद निज़ाम को ज़ईफ़ बनाता है, ये पूरे सिस्टम को ही कमज़ोर कर देता है और आवाम के एतमाद को ख़त्म करता है। फिर आवाम का भरोसा ही उठ जाता है इंसानों के ऊपर। ये समाजी तनाज़ात यानी लड़ाई झगड़ों, गैर मुअस्सर हुकूमती खदमात और माशी तरक्की में रुकावट पैदा करता है, तो ये इन चीज़ों में भी रुकावटें पैदा करता है। एक कौम के डेवलप होने में समाजी तनाज़ात में इजाफ़ा करता है, और जो माशी तरक्की होती हैं एक कौम की, एक समाज की, उसमें भी रुकावट पैदा करता है। अब इसका इलाज हम देखेंगे कंक्लूजन में। फसाद का इलाज सिर्फ़ इस्लाहाती इक़दामात और आवाम के शऊर और ज़मीनी सतह पर किरदार अदा करने में है। अब इसका इलाज क्या है? फ़साद का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाहाती इक़दामात और आवाम के शऊर, और ये सारा कुछ आवाम के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आवाम का शऊर जागेगा और जितना ज़मीनी सतह पे काम होगा, किरदार होगा, तो इसका सबसे बड़ा इलाज यही है। इसलिए हमें चाहिए कि फ़साद के ख़िलाफ़ लड़ाई अहम है। आपने देखा कि ऊपर इसके क्या क्या असरात है, इसलिए हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े। लड़ाई क्यों लड़े? ताकि माशरती और इक़्तिसादी तरक्की को फराहम किया जा सके। इसलिए फ़साद के ख़िलाफ़ लड़ाई अहम है ताकि माशरती और इक़्तिसादी तरक्की को फराहम
کیا جا سکے. تو لاسٹ میں ہم لکھیں گے فساد کے خلاف لڑائی کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے. یہ آلموسٹ آپ کو زیادہ لینگتھی بھی نہیں جانا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوجولی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ایک لائن میں کاؤنٹ کرو گے نمبر آف ورڈز 10 to 15 آتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے لکھو گے, ساتھ ساتھ میں لکھو گے یا تھوڑا اسپیس ڈال کے لکھو گے. 10 to 15 ورڈز آپ فار ایگزامپل 10 ورڈز مان کے چلو تو آپ کو 100 ورڈز کے اراؤنڈ لکھنا ہے ایسے. تو آپ یہ مان کے چلو آپ ایسے ورڈز کو کاؤنٹ نہیں کرو گے. آپ مان کے چلو 9 to 10 لائنز آپ کو زیادہ سے زیادہ لکھنی ہے. آپ لائنز کو وہاں پہ کاؤنٹ کرنا جو ہی آپ کو لگے کہ میرا ٹاپک جو ہے مطلب 100 ورڈز کے قریب ہونے والا ہے تو آپ ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. انٹروڈکشن تھوڑا لکھو گے کسی ٹاپک کی, پھر اس کے اثرات لکھو گے آپ, اور لاسٹ میں یہاں پہ آپ لکھو گے انٹروڈکشن, پھر اس کے ایفیکٹس کیا ہیں سماج کے اوپر کیونکہ سوشل ریلیونس کے ریگارڈنگ ہی آپ کا ٹاپک آئے گا. پھر لاسٹ میں لکھنا ہے کنکلوژن جس کو ہم ریمیڈی بھی بولتے ہیں. ہمیں کیا کرنا پڑے تاکہ ہم اس بیماری سے بچے. جیسے اب یہ تھا کرپشن, آپ کا فار ایگزامپل پاورٹی پہ آئے گا, غریبی پہ آئے گا. اب انٹروڈکشن میں لکھنا ہے کہ غریبی کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہے, ایک انسان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, اور کنکلوژن میں لکھنا ہے کہ ہم اس غریبی کو کیسے کم کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہی فار ایگزامپل آپ کا ٹاپک آئے گا چائلڈ لیبر پہ آئے گا. چائلڈ لیبر کا آپ تھوڑا 2-3 لائن آپ انٹروڈکشن میں لکھو گے. چائلڈ لیبر ہیں کیا, ہوتا کیا ہے, پھر باڈی میں آپ لکھو گے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, ایک سماج کے اوپر چائلڈ لیبر کے کیا اثرات ہے, اور لاسٹ میں آپ لکھو گے کنکلوژن میں اس کے ریمیڈی. ہم اس چائلڈ لیبر کو, بچہ مزدوری کو کیسے کم کرے, اس کو کیسے روکے, اس کو کیسے روکے. سو دس از آل اباؤٹ یور ایسے ٹاپک. آئی ہوپ آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا. پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا سیم. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹل دین بائے بائے.